أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7واں پارہ. وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں ما جو انزلہ نازل کیا گیا الی طرف الرسولی رسول کے. رسول کے ساتھ الف لام آ گیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے، یعنی کسی خاص رسول کی بات کی جا رہی ہے. عام کانٹیکس میں یعنی عام رسولوں کی یعنی سب کے سب کی بات نہیں کی جا رہی، کوئی ایک خاص نبی ہے. کیسے پتہ چلا؟ عربی زبان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور عربی زبان ہمیں کیا کہتی ہے کہ الرسول، رسول سے پہلے الف لام ہے اور یہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن جو ہے وہ کسی خاص کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے ہمارے لیے ٹرانسلیشن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم، اعینہ عین ان کی جمع ہے، اعینہ آنکھوں، ہم ان کی، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہہ پڑتی ہیں. تفیض کہتے ہیں خوب خوب، جب آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں تو اس کو تفیض کہتے ہیں. من الدمع، من سے، الدمع آنسوں سے، مما، مما دراصل کیا تھا؟ من اور ما. من سے ما جو، مما اس وجہ سے جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کو. یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاکتبنا پس، اکتب لکھ دے، نا ہمیں، مع ساتھ، الشاہدین شہادت دینے والوں کے. شاہدین شاہدون کی جمع ہے. وا اور ما کیا ہے، لانا ہمیں، لا نہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، وا اور ما اس پر جو، جاء آیا، نا ہمارے پاس، من الحق کی حق میں سے. وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں، ان کے، یدخلنا داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع ساتھ، القومی ان لوگوں کے، الصالحین جو صالح ہیں. واپس اصابہ بدلے میں دیا، ہم انہیں، اللہ اللہ نے، بیما بوجہ اس کے جو، قالو انہوں نے کہا، جناتن باغات کو. جنت ان کی جمع ہے جنات، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہا اس کے، یعنی من تحتیہا ان کے نیچے، الانہار نہریں. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وذالک اور یہ، جزاء بدلہ ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کا. والذین اور وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، صاحبن کی جمع ہے اصحاب، الجحیم جہنم کے. یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ، تحرمو تم حرام کرو، طیبات پاکیزہ چیزیں، طیبتن کی جمع ہے طیبات، ماں جو، احل حلال کی، اللہ اللہ نے. اب دیکھیں یہ قرآن میں آپ کو لفظ اللہ کبھی اللہ نظر آئے گا، کبھی اللہ ہی آئے گا اور کبھی اللہ. تو کیا ہر بار اللہ کے لیے جو لفظ یعنی حرکات چینج ہو رہی ہیں تو ان کے بدلنے سے کیا ان کے میننگز میں کوئی کمی بیشی آئے گی؟ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی عربی لینگویج سیکھنے سے پتہ چلے گا. لکم تمہارے لیے، وا اور لا نہ، تعتدو تم حد سے تجاوز کرو، ان بے شک اللہ اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وکلو اور کھاؤ، مما اس میں سے جو، رزق رزق دیا، کم تمہیں، اللہ اللہ نے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، واتقو اور ڈرو، اللہ اللہ سے، الذی وہ جو، انتم تم، بھی جس پر، مؤمنون ایمان رکھتے ہو.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سننے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ کس کو سننے کی وجہ سے؟ اللہ کے نبی پر جو احکامات قرآن کی شکل میں نازل کیے گئے ان کو سننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک چھلک کر باہر نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچاننا یعنی ان کے لیے حق کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی تصدیق، ان کی اصلیت، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر وجود تھی تمام وہ نشانیاں جو اللہ کے نبی کے ساتھ منسلک تھی، تو دیکھتے ہی جب ان کو پتہ لگا کہ یہ سچے ہیں تو پہچان گئے، اور جب پہچان ہوئی تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور پھر نکلنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمارے رب بس تو ہمیں لکھ دے شہادت دینے والوں کے ساتھ، شاہدین کے ساتھ لکھ دے۔ اب یہ آیت جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نصارہ کے بارے میں نازل کی گئی، اور اس کا جو واقعہ ہے یعنی اس کا شان نزول ہے، اور یہ کس چیز کی طرف یہ اشارہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگ مکہ سے مسلمان ہونے والے صحابہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے تو کفارے مکہ کے سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں ان کو بلایا گیا، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی اور اس میں سورۃ مریم کی تلاوت بھی کی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکا، لیکن ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا؟ حق کو سنا، حق کی جب تصدیق ہوئی، حق کو جب پہچانا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک چھلک کر گرنے لگے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن دل پر اثر کرتا ہے، اور مسلمان جو ہے شاہدین سے مراد یہاں پہ امت مسلمہ ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مع الشاہدین۔ نصارہ تو وہ تھے جو عیسائی تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جو حق کو پہچان کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، اور پھر کیا کہنے لگے؟ فوراً سے ان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تو بھی ہم ان مسلمانوں کے ساتھ لکھ دے۔ تو مسلمان حق کے گواہ کیسے بنے؟ قرآن کو سنا کر۔ تو قرآن کو سنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو پہلے خود سننا پڑے گا، خود سیکھنا پڑے گا، پھر دوسروں کو سنانا پڑے گا۔ اور اگر مسلمان قرآن سنائے ہی نہیں، دوسروں کو قرآن کے بارے میں بتائے ہی نہیں، تو کیسے دوسرے لوگ حق کو پہچان سکتے ہیں؟ شاہدین یہاں پہ لفظ مسلمانوں کے لیے آیا ہے، تو وہ کیوں شاہدین کہلائے تھے؟ کیوں قرآن کی گواہی یعنی گواہ بنے تھے؟ اس وجہ سے کہ قرآن کو سنا کر۔ اس لیے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے بد ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ ان کو جیسے ہی حق کا پتہ چلتا ہے، ان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں، تو فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ پہچان کر اپنے دل کی نرمی کے سبب فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جو تھے یہ بھی بہت زیادہ خوشی کے ساتھ رونے لگے، کیونکہ ان کو انتظار تھا۔ تو جب انسان کو وہ چیز جو وہ جس کے انتظار میں ہوتا ہے وہ مل جاتی ہے، تو خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو کسی چیز کی تلاش ہے، فوراً سے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے،
جب وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ رونے لگتے ہیں. آنسو بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، خوشی کے آنسو اور غمی کے آنسو. تو خوشی میں بھی بعض اوقات آنسو انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، غمی میں بھی. تو یہاں پہ ان کے آنسو جو آنکھوں سے نکلے تھے، بہت زیادہ تفیض، بہت زیادہ بہنا، یہ ان کی خوشی کی وجہ سے نکلے تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی، اپنے ایمان کی دعا بھی کی، کیونکہ اس میں بڑی حکمت ہے ہمارے لیے. ان کا یہ رویہ بڑا اہم سبق لے کے آتا ہے. جب انسان کا ایمان، یعنی جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تب انسان اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتا ہے. اور اس وقت انسان کو اپنے ایمان کی ضرور دعا کرنی چاہیے. انسان کو جب دل نرم ہوتے ہیں، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، گر گرا کے رونے کو دل کرتا ہے، تو اس وقت چونکہ انسان جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے اور محبت کے ساتھ کہتا ہے، دل کے ساتھ کہتا ہے، اوپر اوپر کی باتیں نہیں کرتا، تکلفات کے ساتھ باتیں نہیں کرتا، بلکہ اس کی بات جو ہے نا اخلاص پر مبنی ہوتی ہے. تو جب بھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ دل کی نرمی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. جب دل نرم پڑ جائیں، انسان کمزور لمحے میں اور انسان کا رونے کو دل کرے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمیں واویلا کرنا چاہیے یا پھر اپنے آنسوؤں کو کی تشہیر کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کیا کہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں شاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. تو اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے بہت سے اور نصارہ ہیں جن کا دوسرے مقامات پر ذکر کیا گیا ہے. سورت آل عمران میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. اب اہل کتاب کی بہت سی برائیاں پڑھی ہم نے، ان کی خامیاں پڑھی کہ وہ کیا عیسائی جو ہیں یا یہودی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تخریف کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں. اب ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی. اللہ کے قرآن میں آپ اعتدال دیکھیں گے کہ اللہ جب بھی کسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ قوم ایسی تھی، کہ ان کے اندر سے جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے. اور اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اسی طرح سورۃ القصص میں بھی ان کے بارے میں مزید گفتگو کی گئی ہے آیت نمبر 52 تا 55 میں. اور اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید گفتگو کی کہ یہ لوگ کس طرح اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرے اجر کی بشارت دی ہے. کیوں دوہرے اجر کی بشارت دی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اپنی کتاب بھی ہے اور ان کے پاس اپنا دین بھی ہے، لیکن ان کے لیے آزمائش تھی نا کہ وہ حق کو پہچانے اور پھر اس پر ایمان لائے. لیکن بہت سے لوگ انا اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا سکے، لیکن جو لائے ان کے لیے دوہرا اجر رکھ دیا گیا. اور لانے کے بعد ان کا جو طریقہ تھا، ان کے ایمان قبول کرنے کا انداز اللہ کو بہت پسند آیا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ جس انسان کے اندر سچائی ہوتی ہے، کھڑا پن ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے. اور جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ پڑتے ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں. اور یہ بات
کہ قرآن سنتے وقت رونا یہ بہت پسندیدہ ہے، اور لیکن رونا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل کی نرمی کی وجہ سے رونا، یعنی قرآن کے سمجھ آنے پر آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ قرآن اتنی پیاری کتاب ہے، حقیقت پر مبنی اور ہماری حقیقت بتا رہی ہے، تو پھر آپ کی آنکھوں سے خود بہت آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ تکلف کا رونا، جان بوجھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنا، اور یہ تھا بناوٹی آنسو، تکلف کے آنسو۔ تو اس سے تو انسان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن جو دل سے نکلتے ہیں اس سے انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کو بہت سی نئی چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ان کا جو رویہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، کھل کر کہا۔ کیا کہا؟ کہ ہم ایمان لائے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے اور اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کہیں پہ آپ جائیں اور کوئی چیزیں کچھ لوگوں کے نام لکھے جا رہے ہوں اور وہ چیز بھی اچھی ہو، اور بڑا دل کرتا ہے کہ فوراً سے ہمارا نام بھی، جیسے اسکول میں کوئی ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہو کسی کردار میں، تو ہم بڑے اس کو شوق کے ساتھ نام لکھواتے ہیں اور پھر اس کی پراپر تیاری بھی کرتے ہیں اس خاص دن کے لیے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ سچے لوگ ہیں، فوراً سے کہا اللہ ہمارا نام ان کے